حمدا ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. محترم نسیم انور ندوی صاحب، ڈائریکٹر فاطمہ اکیڈمی گرلز اینڈ بوائز، مولانا عبد المنان اصلاحی صاحب، مولانا احمد اللہ فلاحی صاحب، مولانا عبد العزیز فلاحی صاحب اور آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک استاد کو میں پہچان رہا ہوں، ہمارے محترم عرفان صاحب اور طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں مولانا نسیم انور ندوی صاحب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عموماً طلباء کے لیے ڈیٹس کا یاد رکھنا، برتھ اینیورسری اور ڈیتھ اینیورسری کا یاد رکھنا اور اس پہ دنیاوی طور پر تعزیتی نشست کا جو آج کی شخصیات ہیں ایسے موقع سے عموماً ہوتا ہے. ابھی 5 ستمبر گزرا ہے، ٹیچرس ڈے کے دن. آپ کو ضرور ٹیچرس ڈے کے موقع پر کس صاحب اور کون سی شخصیت کے نام پر وہ ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے اس پر آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مجلس بھی ہوگی اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہوگا کہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن تھے، ان کے نام سے یہ منایا جاتا ہے اور اس طرح کی بہت مجلسیں ہوتی ہیں. لیکن ایسے دانشوران اور ایسے علماء بہت سے ہیں جن کی شخصیات سے، ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ان کی زندگی پر، ان کی تعزیت پر کوئی ایسی نشستیں عموماً منعقد نہیں ہوتی جس سے طلباء، اساتذہ یا عوام الناس فائدہ اٹھا سکے. تو اس معنی سے میں اپنے آپ کو بھی خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ ابھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم اور آپ سن رہے ہیں ان مرحوم کی زندگی میں ہر ایک کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا جو ہے موقع آپ کو دکھے گا جو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. مثال کے طور پر ابھی بتایا گیا کہ آگے نیٹ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، گرلس ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اساتذہ ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیول سے اوپر کی ہوں گی، کچھ چیزیں ایسے سننے کو ملے گی جو آپ کے فائدے کی چیز ہوگی. تو ضروری ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو غور سے سننے کی کوشش کرنا ہے اور اس کو اہمیت دینا ہے کہ ایک پروگرام باقاعدہ اسپیسیفکلی کسی شخصیت کے ڈیتھ اینیورسری پر منعقد کیا گیا آپ کے اسکول میں، اس کی کیا اہمیت ہوگی، کیوں ان کی زندگی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے حیات اور خدمات کو، ان کے لائف اسٹائل کو، ان کے زندگی کو، ان کے ذریعے کمائے گئے مائل اسٹونز کو جاننے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، تاکہ ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں. تو چند باتیں میں آپ کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دن میں، آدھا گھنٹہ میں، 1 گھنٹے میں ان کی شخصیت پر پوری گفتگو ہو بھی نہیں سکتی اور میں کوشش کروں گا کہ پورا حق ادا کروں کہ آپ کے سامنے ان کی زندگی کے جو فائدہ مند پہلو میں آپ کے سامنے لکھ کے لایا ہوں اس کو واضح کر سکوں. اور اگر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو انشاءاللہ کسی موقع پر پھر اس کا کیا جائے گا، اس پہ گفتگو کی جائے گی. مولانا سید جلال الدین انصر عمری کے ارلی لائف کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ہماری ایک بہن نے بڑی اچھی پوری ان کے ارلی لائف، ان کے ایجوکیشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے. اس میں ایک چیز جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان کے گاؤں کا نام ذرا انہوں نے دوسرا بتایا تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ سید جلال الدین عمری صاحب کی ولادت 1935 میں جنوبی ہند تمل ناڈو کے ایک گاؤں پتگرم میں ہوئی تھی. ایک گاؤں پتگرم میں ہوئی تھی اور ان کے والد صاحب کا نام سید حسین تھا. تعلیم کے سلسلے میں بھی کسی بہن نے بہت ان کے پورے تفصیلات بتائی کہ وہ عالم فاضل تھے. اس کے علاوہ منشی فاضل انہوں نے حاصل کی. اونلی انگلش پرائیویٹ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری بھی حاصل کی. یہ ان کے تعلیم کا سلسلہ. جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہیں کہ مولانا اپنی پوری زندگی میں وہ بہت مصروف ان کی زندگی رہی. اپنی پوری زندگی میں وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے، بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں، لیکن ان تمام کے باوجود انہوں نے جو کچھ ان مصروفیت سے وقت نکال کر آج بھی امت کو دیا ہے وہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. اس کو ہم کو جاننے کی بھی ضرورت ہے. کن کن عہدے پہ وہ فائز رہے اور ان کی زندگی میں وہ کتنے مصروف تھے، اس کو جاننے کے لیے چند ان کے عہدے اور ان کی جو رکنیت رہی جن چیز سے وہ منسلک رہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ وہ جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر ہیں، جیسا آپ کے سامنے بتایا گیا 2007 سے پورے 2019 تک. جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر رہے 1990 سے 2007 تک. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر رہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بہت ہی بیزی شیڈول
اور بیزی سرگرمیوں والا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے وہ نائب صدر رہے۔ الہیۃ الخیریہ العالمیہ کے سابق رکن رہے۔ جامعۃ الفلاح بلدیہ گنج کے تاحیات ابھی تک ان کے وفات تک وہ اس کے شیخ الجامعہ رہے۔ اس کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر سراج العلوم نسواں کالج علی گڑھ، ممبر مسلم مجلس مشاورت۔ مسلم مجلس مشاورت بھی بہت بیزی شیڈول والا پلیٹ فارم ہے، اس کے وہ ممبر رہے۔ اشاعت اسلام ٹرسٹ دہلی اس کے صدر رہے۔ دعوت ٹرسٹ کے صدر رہے۔ شریعہ کونسل ابھی بنایا گیا ہے جس کا بہت خاطر خواہ فائدہ مل رہا ہے، جدید مسائل پر رہنمائی وہاں سے فراہم کی جاتی ہے، اس کے صدر تحیات رہے۔ ابھی جب تک ان کی وفات ہوئی تب تک اسلامک پبلیکیشنز جو ہے دہلی میں ان کے وہ مسلسل رک رہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی اداروں کے وہ جو ہے وہ ذمہ دار رہے۔ اتنی مصروف شخصیت تھی، اس کے باوجود ان کی زندگی کے جو گوشے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑے آتھر، بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، جن کے سلسلے میں ہماری ایک بہن نے سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا ایک کوٹیشن نوٹ کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ ان کے لکھنے کا انداز کیا تھا، وہ کیسے لکھا کرتے تھے۔ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین عمری کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ان کی جامعیت ہے۔ وہ ایک بلند پایہ مصنف تھے، بڑے آتھر تھے، بہت بڑے آتھر۔ ان کی تصنیفات کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے، ان کی کتابوں کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عام طور پر ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو سلگتے ہوئے تھے، برننگ ایشوز پر، جس پر بہت کم لوگ لکھا کرتے تھے، اس پر انہوں نے باتیں کی جن پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ حدیث، اس کے علاوہ سلف صالحین کی کتابوں اور جدید علوم سے بھرپور استفادہ کیا۔ جدید علوم سے استفادہ کیا انہوں نے باقاعدہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں گریجویشن مکمل کیا، اور جس موضوع پر قلم اٹھاتے تھے انتہائی سلاست اور عام فہم انداز میں۔ کتابیں بہت سی لکھی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کا خاصہ بہت طریقے سے حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن جب کتابوں کو عام فہم، عام زبان میں، عام فہم زبان میں لکھا جاتا ہے تو اس کا پورا فائدہ لوگ اٹھا پاتے ہیں، ہر خاص عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مولانا کی کتابوں کو اگر اس کے بعد آپ کو پڑھنے کا موقع ملا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس عام زبان میں، عام فہم، بالکل کامن انڈرسٹینڈنگ لینگویج جس کو کہتے ہیں، ایسا آسان زبان میں وہ لکھا کرتے تھے کہ اس موضوع کا یا جس ٹاپک پر وہ قلم اٹھاتے تھے اس کا پوری طریقے سے وہ حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دعوتی مسائل، یہ سارا کام دعوتی مصروفیات، تحریک اسلامی کی قیادت کی مصروفیات اور دیگر تمام مصروفیات کے درمیان انجام دیا گیا۔ میں یہ بات بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہم اپنی مصروفیات کا یا تو ایکسکیوز دے کر یا بہانہ بنا کر ہم سماج سے نہیں جڑ پاتے ہیں۔ سماج ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں ہم سے سکھائی جا رہی ہیں، اس کا فائدہ سماج کو پہنچے۔ سماج کی توقع ہوتی ہے، سماج کے لوگوں کی توقع ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نیٹ اچھا پڑھ کے آیا ہے، اچھا ڈاکٹر بنا ہے، تو وہ ڈاکٹر کو سماج کا ایک ایسا ڈاکٹر بنایا جائے جو غریبوں کی بھی مدد کر سکے، جس سے سماج اور عوام الناس کو فائدہ ہو۔ لیکن اپنی مصروفیات کا ایکسکیوز دے کر بڑے بڑے عالم، ایسے بہت سارے عالم، بڑی شخصیات ہیں جو اپنی ذاتی زندگی کی مصروفیات کا ایکسکیوز دے کر سماج کو ان سے بہت فائدہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی زندگی کا ایک بہت اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود ان کی شخصیات منفعت بخش تھی سماج کی، کہ انہوں نے ہمیشہ سوچا اور سماج کو ان سے پورا خاطر خواہ فائدہ ملتا رہا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ان کی جو تصنیفات ہیں اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ گفتگو کرنے کے لیے، باتوں کو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آتھینٹیکیشن، معتمد ذرائع سے چیزوں کو معلوم کیا جائے، ریسرچ کیا جائے، R&D کیا جائے۔ مولانا نے ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے جن کتابوں کا آپ کے سامنے حوالہ دیا خواتین کے تعلق سے، وہ بہت ہی باریکی اور بہت ہی کریٹیکل ایشوز ہیں جس پہ بہت سنبھل کر گفتگو کرنا چاہیے، اور اگر انسان اس میں دلیل کے ساتھ بات نہ کرے تو وہ بات واضح نہیں ہو سکتی۔ لیکن مولانا کی تصنیفات کا، مولانا کی شخصیت کا ایک بہت خاص پہلو ہے کہ وہ بہت ریسرچ ورک کے بعد، بہت ہی تحقیق کے بعد، بہت ہی مدلل انداز میں اپنی بات رکھا کرتے تھے کہ اس کے بعد پھر چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اور ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت ساری کتابوں کے اعتراضات کے جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ بہت مدلل، بہت ہی جو ہے تحقیق شدہ چیزیں ہوا کرتی تھی، تو اس تعلق سے بھی وہ بہت ہی عظیم محقق اور بہت بڑے اسلامی مفکر تھے۔ اپنی زندگی میں ذاتی طور پر دہلی میں SIO کے ذمہ دار رہا، نیشنل سیکریٹری رہا۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب کینسر کے علاج کے لیے مرکز میں کئی سالوں تک تھے۔ اس وقت براہ راست مولانا کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا۔
فلاحی ہوں تو وہاں کے شیخ الجامعہ ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی رہی، اور ادھر گزشتہ 2-3 سال جب تک میں دہلی میں رہا تو ان سے بہت زیادہ ملنے کا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، اور ان سے اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس معنی میں میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں۔ تو ان سے بات کرتے ہوئے جو چیز محسوس ہوتی تھی وہ یہ کہ وہ بزرگی کو پہنچ گئے تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں کے لیے بہت بے انتہا فکر مند رہا کرتے تھے، بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ نوجوان جو کسی سوسائٹی کا، سماج کا، جس ایج میں آپ ٹینیجرز جن کو کہتے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اس سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی سماج کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، تو وہاں کے نوجوانوں کو جانا پڑے گا۔ تو مولانا ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں عیسائیوں کے نوجوانوں کو یا ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو بہت ہی زاہد پرہیزگار ہیں، جو سماج اور سوسائٹی کے مسائل اور ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اپنے تعلیمی اوقات سے نکال کر بھی سوشل ورک میں اپنا وقت نکالتے ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایسے نوجوان تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس بات کا غم بھی وہ اظہار کیا کرتے تھے، اس بات پر افسوس بھی اظہار کیا کرتے تھے کہ نوجوانوں کی ابھی بڑی تعداد ایسی ہے، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو ابھی پوری طریقے سے اس راہ راست پر نہیں، بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، کس ذمہ داری کے ساتھ، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری، بحیثیت امت مسلمہ ہماری کیا ذمہ داری۔ اس سے بڑی تعداد ہے جسے نہ جو اسے آگاہ نہیں تھی۔ تو مولانا ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، اس بارے میں جو ہے عموماً گفتگو کیا کرتے تھے کس طریقے سے اس بڑے طبقے کو، نوجوانوں کے اس بڑے طبقے کو صحیح راستے پر لایا جائے۔ وہ انہیں مجاہد زاہد شخصیت میں ڈھالنے کے لیے بےقرار رہتے، وہ چاہتے تھے کہ نوجوان کوشش کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے، سروس، سماج سوسائٹی کو سروس دینے والے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کا محبوب بندہ ہو، زاہد ہو، دین کا مجاہد ہو تو رات کا زاہد ہو۔ وہ ایسے نوجوانوں کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اور خود مولانا کی اگر بات کریں تو مولانا نے خود بالکل نو عمری میں 19 سال کی عمر میں فیصلہ کر لیا تھا اس بات کا انہوں نے کہ اپنی زندگی کو تحریک اسلامی کے لیے لگائیں۔ 19 سال میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ جب 19 سال وہ عمر ہوتی ہے جب ہم کیریئر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اسٹریم لیا جائے کہ پڑھنے کے بعد آگے اچھی نوکری مل سکے، سماج میں ایک اچھا اسٹیٹس مل سکے، لگژریس لائف مل سکے، لیکن انہوں نے 19 سال کی عمر میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنی زندگی کو تحریک اسلامی کے لیے لگانی ہے، خاص طور پر علمی زندگی کے لیے، علمی جو ہے اس معاملے میں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، علمی زندگی کے لیے۔ آج جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، جن سے ہم سبق اٹھاتے ہیں، وہ کسی انسان کی علمی زندگی کا کنٹریبیوشن ہے، علم کے میدان میں کیا گیا اس کی محنت ہے جس سے ہمارا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مولانا سید جلال الدین عمری کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کو جو ہے علمی زندگی میں کے لیے وقف کر دے۔ وہ اپنے اس فیصلے پر 87 سال تک عمر تک پورے پہاڑ کی استقامت کے ساتھ جڑے رہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو علمی میدان میں لگاؤں گا۔ 87 سال آخر وقت تک شریعہ کونسل کے آفس میں جب ہم لوگ جاتے تھے تو وہ مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک ان کا معاون ہوتا تھا، وہ بولتے تھے، اور معاون جب لکھنے کی طاقت چلی گئی، وہ لکھ نہیں پاتے تھے، تو ایک معاون تھا وہ لکھا کرتا تھا، وہ بولتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک معاون تھے وہ لکھتے تھے۔ تو پوری زندگی انہوں نے جو ہے 87 سال تک ایک دم پہاڑ کی استقامت کے ساتھ اس سے وہ جڑے رہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا آبائی وطن تک چھوڑا، اپنے فیصلے کے نفاذ کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ لگے رہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان فیصلہ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو کسی چیز کے لیے لگاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ جو مسائل آتے ہیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے بہت سیکریفائس، بہت زیادہ قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولانا نے جو 19 سال کی عمر میں جو عہد کیا تھا، پورے 87 سال تک قربانیاں دینی پڑی، تو قربانی دی، آبائی وطن چھوڑا، بہت ساری چیزوں کو چھوڑا، اور اپنی پوری زندگی کو انہوں نے علمی میدان میں، بالکل تعلیم کے میدان میں لگا دیا۔ دوسرا ایک اہم پہلو جو ان کی زندگی سے ہم اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے حریص نہیں بنے۔ وہ دنیا کمانے میں کبھی انہوں نے اپنی زندگی کو، آخرت کے عاشق تھے، دنیا کے حریص نہیں بلکہ ہی واز ان لو وتھ آخرت، آخرت سے ان کو محبت تھی، عشق کی حد تک۔ اور اس کا اندازہ ہم لوگ لگاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو ابھارا بھی کرتے تھے۔ نوجوانوں کو عموماً دنیا کی خوبصورتی یا چیزوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آخرت کو دکھائی نہیں دے رہا، دنیا میں جو سامنے چیز دکھ رہی ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن مولانا سید جلال الدین عمری جن نوجوانوں کو دیکھا کرتے تھے تو ان نوجوانوں کو ابھارتے تھے، بلاتے تھے اور بات کرتے تھے کہ یہ نوجوان بڑا صلاحیت مند ہے، اگر اس کی صلاحیت کو سماج اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے لگایا جائے تو بڑا فائدہ مند ہوگا، اگر کہیں یہ راستے سے ہٹ گیا اور دنیا کمانے میں لگ گیا تو اس کا بڑی صلاحیت کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں کو بھی ابھارے۔ اس کا ایک بڑی مثال مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ان سے جو گفتگو ہوئی انہوں نے اقتباس نوٹ کر کے لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب رضی الاسلام ندوی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن جائیں گے،
خوب کمائیں گے، لیکن ہزاروں ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں لکھنے کی اچھی صلاحیت ہے، آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اس صورت میں آپ زیادہ مالدار تو نہیں بن سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا اور امت بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ وہ لوگوں کے سامنے، صلاحیت مند نوجوانوں کے سامنے آخرت کی ایک طریقے سے لالچ، آخرت کی جو خوبصورتی ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے، جو ہمیشہ ہے، اٹرنل جو ہے، اس کو دکھایا کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو صلاحیت ہے وہ ایسا تو نہیں کہ صرف دنیا ختم ہونے تک رہ جائے، ہماری صلاحیت کا فائدہ ہمیں ہمارے وفات کے بعد ملنا چاہیے، ہماری صلاحیت کا فائدہ ہماری صلاحیت ہمارے لیے سب سے جائزہ بھی کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا اس طریقے سے لوگوں کو بارہ کرتے تھے۔ ایک اور ان کی زندگی کا بہت اہم پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ کہ مولانا ذاتی طور پر کچھ چیزیں ہیں جن کو میں اومٹ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، کہ مولانا کی اگر قربانیوں کی بات کی جائے کہ قربانی دینا اور کرنا، کسی چیز کے لیے ٹھاننا اور اس کے لیے قربانی دینا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، تو مولانا کی شخصیت بھی ان چند افراد میں سے ایک تھی جنہوں نے ساری کشتیاں جلا کر تحریک اسلامی میں داخلہ لیا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی۔ ایسا سنتے ہیں تو لگتا ہے بہت آسان ہے، لیکن قربانیاں کا جب وقت آتا ہے تو انسان گزر نہیں پاتا۔ لیکن مولانا پوری طریقے سے اس کے لیے تب سے آج تک برابر علم کے نور سے ملت اسلامیہ کو منور کرتے رہے۔ ان کی تحریروں نے بہت سارے نوجوانوں کے اندر ایک ہمگیر انقلاب برپا کیا، یعنی نوجوانوں کے تعلق سے وہ بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ دوسری ایک بات یہ کہ وہ بہت ہی اچھے، آپ کی صلاحیت کی چیز ہے، اسٹوڈنٹس کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہترین اور شعلہ بیان مقرر تھے، بہت اچھے اسپیکر، ویری فلوئنٹ، بہت سادگی سے اپنی بات کو رکھنے والے، عام فہم میں رکھنے والے، جہاں پہ جس طرح کی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کی تقریریں یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ سنیے، مزہ آئے گا، لطف آئے گا ان کی تقریر کو سننے میں۔ ہم لوگ جب ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے یا کہیں مجھے بیٹھنے کا، ان کے جو تذکیری موضوعات ہوا کرتے تھے جن پہ ان کو موقع ملتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہنے کے لیے، تو اس کا پوری طریقے سے حق ادا کرتے تھے۔ جس ٹاپک پہ ان کو بات کرنے کے لیے کہا گیا اس کا حق ادا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی تقریروں میں جو پہلو میں نے نوٹ کیا، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ کہ اکثر آخرت کی تیاری کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرتے تھے۔ آخرت کے لیے تیار کرو اپنے آپ کے لیے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت بڑی چیز ہے، انٹرنل ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اپنی گفتگو میں ہمیشہ آخرت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرتے تھے۔ ان کے جو دروس ہوا کرتے تھے اس میں وہ اکثر کہا کرتے تھے، ایک چیز عموماً کہا کرتے تھے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، اسے جا کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے، جھنجھوڑتے تھے، لوگوں کو جگانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کو سنیے، وہ لوگوں کو جگانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی، ان کو جاگنا چاہیے، اور خاص طور سے وہ اس بات پر اپنی گفتگو میں دھیان دیا کرتے تھے یا اپنی گفتگو کو رکھا کرتے تھے کہ بہت سے عالم ہیں، بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن امت کے جو اتحاد کا شیرازہ ان کی گفتگو سے بکھرتا ہے، ٹوٹتا ہے، اتحاد ختم ہوتا ہے۔ لیکن مولانا کی گفتگو کا خاصہ یہ تھا کہ امت کے شیرازہ کو بکھرنے والے علماء سو کو وہ اپنے بیانوں میں جھنجھوڑتے تھے، اور ان کی گفتگو ہمیشہ سے اتفاق کی گفتگو ہوا کرتی، تو لوگوں کو جوڑنے کی گفتگو ہوا کرتی، پوری امت کو ایک ساتھ لے کر کیسے مسائل کو حل کرنے کی بات ہو اس پہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اچھے مقرر اور اپنی تقریر میں کس طریقے سے لوگوں کو جگایا جائے اور پوری امت کا کیسا فائدہ ہو، اس فائدے کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ ان کی صلاحیت تھی۔ اچھا اسپیکر ہونا بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگ جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو بہت بار گفتگو نہیں کر پاتے، بات نہیں کر پاتے۔ اچھی صلاحیت یہ ہے کہ ایک اچھا مقرر ہوگا تو وہ دین کا اچھا کام کہہ سکے، اپنی بات کو لوگوں تک اچھا پہنچا سکے گا۔ مولانا کی ایک بڑی خاصیت تھی کہ وہ بہت ہی فلوئنٹ اور بے باک اسپیکر تھے۔ ڈاکٹر سراج الدین ندوی صاحب کا ایک اقتباس میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ جب سراج الدین ندوی صاحب جو ڈائریکٹر ملت اکیڈمی، انہوں نے اپنے اقتباس میں ان کے تعزیتی آرٹیکل میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا بہترین مقرر بھی تھے، آپ تقریر کرتے وقت اپنے موضوع پر رہتے، تقریر کے نکات لکھ کر اپنے ہاتھ میں رکھتے، پوری وضاحت سے اپنی بات رکھتے، استدلال کی قوت اور جوہر خطابت کے سبب آپ مجمع پر چھا جاتے۔ مولانا کی تقریر و گفتگو پر مولانا محمد رابع حسنی ندوی صدر مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک مرتبہ بورڈ کے اجلاس میں فرمایا کہ مولانا عمری صاحب آپ کسی موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں، جتنے نکات بیان کر دیتے ہیں ہم بھی نہیں کر پاتے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں مولانا کے تقریر کے اور ان کے انداز بیان کے قائل ہیں۔ یہ صلاحیت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت اہم پہلو جو ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا خواتین کے لیے بہت فکر مند رہا کرتے ہیں، عورتوں کے لیے، اور کس طریقے سے خواتین کی رہنمائی کی جائے۔ ان کا خود کا جو انٹرسٹ تھا، جس پر وہ زیادہ بولنا، زیادہ لکھنا پسند کیا کرتے تھے، وہ اسلام کا معاشرتی نظام
ان کی دلچسپی تھی، اور اس پہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کچھ کتابوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس میں چند کتابیں یہ ہیں کہ عورت اسلامی معاشرے میں مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، عورت اور اسلام مسلمان خواتین کی ذمہ داری، یہ کچھ کتابیں جن کو آپ پڑھیں، بچیاں پڑھیں، خواتین پڑھیں۔ بہت ساری عقلی دلیلوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی بات کو واضح کی ہے، دوسری جگہوں پہ آپ کو وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شریعہ کونسل کا بھی قیام جو کیا گیا وہ بھی ان کی اس دلچسپی کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ شریعہ کونسل کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کی زندگی کا اور ایک بہت نمایاں پہلو، عموماً مولانا کہتے ہیں جب ہم لوگ، مولانا، عالم یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دقیانوسی کیریکٹر، ایک آرتھوڈکس ایسا کیریکٹر جو جدید آلات سے، نیو جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے۔ عموماً یہ ایک ذہن میں بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے، لیکن مولانا کو ہم لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا۔ مولانا خود بھی اولڈ، اینسینٹ اور ماڈرن دونوں ہی دور پہ بہت ان کا جو سنگم سمجھیے، وہ سنگم تھے دونوں ہی چیزوں کو۔ اینسینٹ جو ہے ایرا میں، قدیم دور میں جو چیزیں بیان کی گئی، جن پر اعتراضات کیا گیا، جو مسائل رہے، اور جدید دور میں جو چیزیں بیان ہو رہی ہے، روز رونما ہونے والے حادثات، واقعات، خیالات اور نظریات ہیں، دونوں کا سنگم اور دونوں پر گفتگو وہ کیا کرتے ہیں۔ دونوں کو سامنے رکھ کر آج کے دور میں، پریزنٹ ڈے میں کیا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا کرتے ہیں۔ تو بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ، جس کو ہم کہیں گے، بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ عالم تھے، وقت کے ساتھ پوری طریقے سے اپڈیٹڈ شخصیت، اپ گریڈ اپنے آپ کو کرنے والے، عصری علوم پر بھی زور دیتے۔ ہم لوگ جب ملنے کے لیے جاتے تھے اور اپنا تعارف یہ کراتے تھے کہ ہم مدرسہ بیک گراؤنڈ سے، ہم نے یہاں سے عالمیت کی ہے، تو اس کے بعد وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ عصری علوم سے، کسی ادارے سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی نہیں، ہندی پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، آپ نے میتھ سائنس وغیرہ کے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ تو عصری علوم کو بھی حاصل کرنے کے لیے وہ طلبا کو، مدارس کے طلبا کو جو ابھارا کرتے تھے، اور خود بھی ٹیکنالوجی کا بہت اچھا استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جو معاون تھے انہوں نے سکھایا، اور وہ دیکھتے تھے کہ ٹیکنالوجی سے پوری طریقے سے واقف تھے۔ شریعہ کونسل میں جدید دور کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کی گئی۔ شریعہ کونسل جو بنایا گیا وہ بھی آج کے ماڈرن دور میں ہونے والے مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اس کے لیے وہاں پہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ایسا نہیں کہ مولانا کافی بزرگ اور پرانے زمانے کے تھے تو ان کے خیالات یا پھر ان کی شخصیت پرانے زمانے والے تھے، نہیں، وہ جدید اور قدیم دونوں کا سنگم تھا، دونوں کے طریقے سے بیان کیا کرتے تھے۔ زیادہ وقت ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی ہند سے پوری طریقے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ جماعتی تعصبات سے بالکل کوسوں دور، دوسرے مکاتب فکر کے تعصبات سے بالکل کوسوں دور، پوری طریقے سے تعصب اور تفرقے کی کبھی بات ہی نہیں۔ مولانا کی شخصیت جو تھی وہ جماعتی جو تعصبات ہے، آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے سے کوسوں دور تھے۔ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب اپنے تعزیتی آرٹیکل میں اس بات کو جو ہے واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا سے مل کر یا ان کی تحریریں پڑھ کر کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ مولانا کسی جماعت کی ترقی یا تحریک کے غم میں تڑپ رہے ہیں کہ نہیں ہماری ہی جماعت آگے بڑھنی چاہیے، فلانی جماعت خراب ہے، اس جماعت کے اندر یہ خراب ہے، نہیں، تعصبات سے بالکل کوسوں دور تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ آپ کے حرکات و سکنات سے ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ کا درد پوری ملت اور پوری انسانیت کا درد ہے۔ یہ ان کی زندگی کی خاصیت تھی، کبھی بھی تعصبات کی طرف نہیں بڑھے، کسی بھی مکتب فکر کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے سوچتے تھے۔ اسی لیے آپ مسلمانوں کی ہر جماعت اور تحریک کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، ہر جماعت اور تحریک کے ساتھ مل کر مولانا کام کرتے، ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ دیتے۔ کسی جماعت پر کبھی بھی کوئی دشواری یا دشوار وقت آ پڑتا تو اسے اپنا مسئلہ سمجھ کر بے قرار ہو جاتے اور اپنے تعاون کے مخلصانہ کوششیں کرتے۔ جتنی بھی ملی جماعتیں